الله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ محمد سے وفاتوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوہو قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفی صاحب کیسا حال ہے آپ کا؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ کلو الحمدللہ۔ جی صوفی صاحب پہلے تو حالات حاضرہ کو ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن ایک کویشچن میرے ذہن میں تھا، مطلب میں نے چاہا کہ آپ سے اس پہ اظہار دے لوں، آپ کی کیا کیفیت ہے، آپ اس پہ کیا مطلب بتانا چاہیں گے؟ جی وہ سوال یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک مکمل طور پر ہی صبر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، لیکن اس میں جب طائف کا واقعہ پیش آیا تو اس میں جو صبر کا جو بہترین پھل تھا وہ کس کو حاصل ملا؟ دراصل تو مطلب مکمل طور پر ساری کائنات، تمام مسلمین مسلمات وہ سب کو ملا، لیکن اس کا اولین جو ہے وہ کس کو فوقیت کس کو حاصل ہوئی؟ کہ اس صبر کا پھل کس کو ملا؟ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، حق سچ بے شک۔ تو ساری امت کو جو ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تربیت اور سب کچھ سب کو ملا، لیکن خاص طور پر جو وادی طائف میں جو ظلم و ستم وادی طائف والوں نے کیے، اہل مکہ نے جو کیے، استغفر اللہ، اور جو وادی طائف نے جو ظلم و ستم ڈھائے اور ظلم کے پہاڑ، توبہ توبہ استغفر اللہ، تو اس کا جو بہترین پھل ملا ساری امت کو ملا، لیکن اسپیشل جو ملا نا وہ برے صغیر۔ ہاں جی وہ کیسے؟ ہاں جی کویسچن اٹھتا ہے وہ کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حقیقت جی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے تشریف لے کے گئے وادی طائف میں اسلام کی دین حق کی دعوت کے لیے، تو ادھر جو انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے اور وادی طائف والوں نے جو پتھراؤ کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو اتنے زخم جسم مبارک پر آئے کہ خون مبارک نالین مبارک تک پہنچ گیا، استغفر اللہ۔ تو انتظار میں تھے فرشتے بھی، جنات بھی، ساری کائنات حقیقت میں اس وقت انتظار میں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہلیں، اور ایک فرشتے نے جو آگے عرض کر دی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے یہ دو پہاڑوں کو میں ایسے ملا دوں گا اور وادی طائف سینٹر میں درمیان میں غرق ہو جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ صبر کا، تحمل کا جو بہترین اعلیٰ ترین نمونہ ہمارے لیے پیش کیا، تو ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے جانتے ہیں۔ کسی دن اس ٹاپک پہ بھی میں بات کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا کون ہے، انشاءاللہ۔ لیکن ابھی ہماری بات ہو رہی ہے وادی طائف کے ٹاپک پہ۔ جی، تو نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی۔ تو حقیقت میں وہاں پر بہت سارے ایسے گھرانے جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ادھر ایک بچہ پیدا ہوا مسلمانوں پہ، اور اس بچے کا نام محمد بن قاسم وادی طائف میں پیدا ہوا، اور اس 17 سال کی عمر میں اسلام کا جھنڈا لے کر
ہمارے سندھ تک پہنچے، سبحان اللہ، وادی طائف سے چلے تو ہمارے سندھ تک پہنچے، تو ادھر آ کے انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ سبحان اللہ، تو بر صغیر میں ہمارے سندھ تک محمد بن قاسم جو پیدا ہوئے وادی طائف میں، وہ اسلام کا جھنڈا لے کے آئے اور لہرایا سندھ تک۔ سبحان اللہ، تو اگر ادھر نعوذ باللہ استغفر اللہ اگر وادی طائف والے غرق ہو گئے ہوتے تو محمد بن قاسم تو وادی طائف میں پیدا ہونا تھا۔ آنے والی نسلیں محمد بن قاسم، آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی۔ تو اس بات سے دیکھیں تو کڑی سے کڑی ملتی ہے بالکل کہ وہ یہاں تک آئے، سندھ تک آئے، ہاں جی، تو ہم تک دین اسلام آئے۔ تو اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ محمد بن قاسم نہ آتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر صبر نعوذ باللہ استغفر اللہ نہ کرتے، انہوں نے صبر کیا، ہمارے لیے کیا، ہمارے لیے۔ اور میں پیغام دینا چاہوں گا پورے بر صغیر کو کہ غور کریں، غور کریں اور دیکھیں، اپنے اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا ہم نے حق ادا کیا؟ نہیں کیا۔ اور ہمارے محسن نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اتنی تکلیف، صبر، تحمل سب کچھ کیا، تکلیفیں برداشت کی، صبر کیا، اذیتیں برداشت کی، کن کے لیے؟ ہمارے لیے۔ بالکل۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں اسی دین اسلام کے ساتھ؟ ہم کیا کرتے ہیں اس دین اسلام کا؟ ہم نے کیا حال کیا موجودہ دور میں؟ شاید آپ ہی دیکھ لیں کیا حال ہے بر صغیر میں، اسے دین حق کا کیا حال ہے؟ استغفر اللہ۔ جو اپنے محسن کا نہ شکرا وہ اللہ کا نہ شکرا۔ تو شاہ جی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل میں جو پھل ملا وہ بر صغیر کو ملا، جس میں ہمارا پاکستان بھی شامل ہے، الحمدللہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، صلو علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفات ہونے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز کیا ہے لوہو قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم صوفی صاحب، کیسا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی اور صوفی صاحب حالات حاضرہ کے بارے میں آج آپ سے ٹاپک پہ ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں۔ جی جی۔ اس ٹاپک میں کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم پوری دنیا میں جو جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے لوگوں کو دین اسلام، دین حق کی دعوت دینا چاہیں تو مطلب اس کو کس طریقے سے ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں، اور مطلب دلائل کے ساتھ کس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ہم اچھے طریقے سے اس پہ موٹیویٹ کر سکیں اور وہ اس کو بآسانی مان لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ جی سبحان اللہ، یہ میرے دل کی بات آج آپ نے کی ہے، شکر ہے، تھینک یو، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ کہ پوری دنیا کے انسان یا مذاہب کو ہم نے دلائل کے ساتھ دین حق کی دعوت دی۔ جی بالکل۔ ویری گڈ، بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بات کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، قرآن پاک کی تشریف آوری، نزول مبارک سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے
جی بالکل. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک ظاہری انتقال مبارک کے بعد جو مذاہب آئے جی انہیں ان سب کو دین حق اور دلائل کے ساتھ کیسے دعوت؟ جی یاسین، سورۃ الیاسین. سورۃ الیاسین میں آیت نمبر 40، آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ زمین کے گرد چاند اور ستارے گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں، اور چاند کو نہیں اتنی جرأت کہ وہ سورج کو جا پکڑے. تو سورۃ الیاسین سے پہلے آیت نمبر 40 سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے مذاہب ہیں کسی نے یہ بات نہیں بتائی گئی، کسی مذاہب میں نہیں بتائی گئی کہ چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور آج سائنس نے کتنی تحقیقات کرنے کے بعد کتنی بڑی بڑی مشینوں کے ساتھ پھر جا کے پتا چلا کہ چاند اور سورج تو گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں، زمین سٹل ہے، ثابت ہو گئی. اور آل ورلڈ کے تمام ممالک، تمام مذاہب ان سائنسدانوں پہ ایمان لے آئے، ان سائنسدانوں پہ ایمان لے آئے. آپ مان رہے ہیں کہ چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں. بالکل ماشاءاللہ سائنسدانوں کی تحقیقات بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. میں بہت خوش ہوں الحمدللہ، سائنس کے بہت بہت عجب معاملات جو سائنس نے وضاحت کی. لیکن آج سے 1450 سال پہلے ہمارے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتا دیں، ارشاد فرما دیں. تو سائنسدانوں کی بات پہ اب آل ورلڈ ایمان لا رہا ہے کہ سائنسدان صحیح کہہ رہے ہیں. اور تمام مذاہب نے جا کے دیکھا تو نہیں نا، نہیں نا دیکھا، نہ ہم نے دیکھا. چاند پہ ہم نہیں گئے، میں نہیں گیا. ٹھیک ہے. تو سائنسدانوں پہ ایمان لے آئے نا کہ وہ بجا فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں. کتابوں میں لکھا جا رہا ہے، کورس کی کتابوں میں، سائنس کی کتابوں میں، اخبارات میں، ہسٹری میں موجود ہے. جی سائنس بتا رہی ہے کہ چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں. اور یہی تو بات 1450 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا گیا کہ چاند گردش کر رہا ہے، سورج گردش کر رہا ہے اپنے مدار، اور آپس میں ٹکرا نہیں سکتے. قرآن پاک میں وضاحت سے بتا دی ہے. تو میں دعوت دے رہا ہوں تمام آل ورلڈ کو، تمام مذاہب کو، تمام انسانوں کو کہ ایمان لے آؤ. مشورہ دے رہا ہوں ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص دل سے کہ ایمان لے آؤ اس قرآن پاک پہ جس میں سورۃ الیاسین ہے. اگر ایک بات یہ ہم پکڑ رہے ہیں آیت نمبر 40 کو، سورۃ الیاسین کی ایک آیت کو پکڑ رہے ہیں تو دعوت حق دلائل کے ساتھ دے رہے ہیں کہ پورا قرآن پاک حق ہے، سچ ہے. مان جاؤ، بعد میں پچھتانا پڑے گا. جب موت آئے گی، موت کے بعد پچھتانا پڑے گا. تو میرا مشورہ مان لیں اور غور کریں، تنہائی میں بیٹھ کر میری اس بات پہ غور کریں کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے. میرا کوئی مفاد نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے. لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے آپ کے نانا جان نے جو
اس روئے زمین پہ ورک کیا، محنت کی، مشقت کی، تبلیغ کی، اللہ کا حکم بتایا کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، تو اب نبی کوئی نہیں آنا، آخری نبی آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، اب نبی کوئی نہیں آنا، تو اب کام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ذمہ ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم تبلیغ کریں، دعوت حق کا پیغام دیں۔ تو اسی ناطے میں نے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، شاہ جی، حقیقت ہے۔ یہ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، جزاکم اللہ۔ ماشاء اللہ صوفی صاحب، آپ سے پہلے بھی کویشچننگ چلتی رہتی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس طریقے سے آپ نے اس کویشچن کو وضاحت فرمائی کہ ماشاءاللہ جو ان نون پرسن ہے، جس کی مطلب پہلی انٹرپشن ہے ہماری احادیث کے ساتھ، ہماری آیات مبارکہ کے ساتھ، اس پرسن کے لیے مطلب یہ رائے حق ہے اور یہ حقیقت ہے الحمدللہ۔ اس بندے کو اس چیز کو جانچنے کے لیے ایک آپ نے سائنس ٹیکنالوجی کا ریفرنس کوٹ کر دیا، اور اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوہو قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید شفقت حسین شاہ صاحب، بسم اللہ، موسٹ ویلکم۔ آپ تشریف لے کے آئے، حقیقت تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا۔ صوفی صاحب، آپ کی مہربانی، آپ نے خدمت کا موقع دیا اور مجھے اپنے پاس ملاقات کے لیے شرف بخشا۔ پہلے تو آپ بتائیں آپ کی طبیعت کے معاملات کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ سے سب خیریت ہے؟ ہاں جی جی، الحمدللہ، شکر اللہ کا کرم۔ آپ سنائیں۔ اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جی، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے کوئی کویشچن پوچھنا ہے، تو بسم اللہ۔ جی صوفی صاحب، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں مطلب ذہن میں چل رہی تھیں، لیکن ایک سوال جو کہ متعدد دفعہ سوچا کہ آپ سے کروں، لیکن اس کے لیے وقت کی کیفیت کے مطابق آج آپ نے ملاقات کا موقع دیا، تو میں نے سوچا کہ آپ سے وہ کویشچن کر ہی لیا جائے۔ جی جی، بسم تو اللہ۔ صوفی صاحب کویشچن یہ تھا کہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، ان کی حیات مبارکہ میں جی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مطلب معاملہ جو تھے، انہوں نے کب فیل کیا کہ ہمیں ایک کافی بھاری قسم کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، یا ایسی کوئی کیفیت کوئی فیل ہوئی؟ اس کے بارے میں آپ کچھ اصلاح فرما سکتے ہیں؟ جی جی، بسم اللہ بسم اللہ، انشاءاللہ، ماشاء اللہ۔ شاہی، حقیقت میں آپ نے جو کویشچن پوچھا بہت اعلیٰ، بہت بہتر، تو ویری فائن، حقیقت ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نقصان ہوا، وہ کون سا نقصان اور کب ہوا، یہی کویشچن ہے۔ میں نے جان بوجھ کے رپیٹ کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بات کروں گا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ دائرہ اسلام میں تشریف لے کے آئے، اسلام قبول کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، دوسرے صحابہ اکرام مکے سے جب ہجرت ہوئی تو مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے، تو اس وقت جوک در جوک اہل عرب ایمان لے کے آئے، تو اس وقت بہت سارے ایسے صحابہ اکرام بھی جو سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور بہت سارے ایسے صحابہ اکرام کے جو 6 ماہ بعد، اور بہت سارے ایسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مہینے بعد
بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، اور بہت سارے ایسے صحابہ کرام کے جو جمعے والے دن حاضر ہوتے ہیں اور دیدار، سبحان اللہ، دیدار مبارک میسر آتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت، کلام مبارک، آواز مبارک، صحبت مبارک، معجزات، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کے آتے، روزمرہ کے معاملات میں رہنمائی ہوتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور تجارت کے ٹاپک پہ، گھریلو معاملات پہ، دینی ٹاپک پہ، جسمانی ٹاپک پہ، اور روحانی معاملات، ہر معاملات میں نا رہنمائی ہو رہی تھی، اور وقت گزرتا گیا اور اہل عرب جوگ در جوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام، دین حق مکمل ہو گیا، تو کچھ صحابہ کرام کو تو پتہ چل گیا تھا کہ اب ظاہری جدائی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہی کا سلسلہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو رہنمائی ہو رہی تھی اور جو دیدار میسر آ رہا تھا، جو صحبت مل رہی تھی، یہ تمام معاملات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال، انتقال ہوا، یہی وہ سب سے بڑا صحابہ کرام کا نقصان ہوا، یہی وہ نقصان ہے کہ وہی کا آنا بند ہو گیا، روایات حدیث مبارکہ کا وہ بند ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار وہ بھی ظاہری دیدار مبارک، صحبت مبارک، معجزات، سب رک گیا۔ تو یہی وہ سب سے بڑا نقصان ہے صحابہ کرام کا، جو اس دور میں انہیں برداشت کرنا پڑا، اہل بیت کو بھی برداشت کرنا پڑا، صبر و تحمل کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا، جتنا بھی اس کی وضاحت کی جائے کم ہے کہ جتنا بڑا یہ نقصان ہوا، حقیقت بات ہے۔ یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دل مبارک سے کو پوچھے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دل سے کو پوچھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے کو پوچھے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ہائے ہائے، توبہ میری یا اللہ، استغفر اللہ۔ ہم ناچیز، گنہگار، خطا کار، ہمارا کوئی عزیز جس سے ہم پیار کرتے ہوں، جس کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہوں اور سب کچھ کیا ہو، اگر اس کی ظاہری جدائی ہمیں جب ملتی ہے تو کیا بیتتی ہے؟ ماں ہے، والد ہے، نانی نانا، دادی دادا، پیر و مرشد، استاد محترم، استغفر اللہ، استغفر اللہ، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، صلو علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفات ہونے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوہو قلم تیرے ہیں۔ السلام علیکم صوفی صاحب، کیسا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ، جی۔ اور صوفی صاحب، حالات حاضرہ کے بارے میں آج آپ سے ٹاپک پہ ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں
جی جی اس ٹاپک میں جس طرح سے ہے کہ ہم پوری دنیا میں جو جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے لوگوں کو دین اسلام دین حق کی دعوت دینا چاہیں تو مطلب اس کو کس طریقے سے ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں اور مطلب دلائل کے ساتھ کس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ہم اچھے طریقے سے اس پہ موٹیویٹ کر سکیں اور وہ اس کو بآسانی مانیں. سبحان اللہ شاہ جی سبحان اللہ. یہ میرے دل کی بات آج آپ نے کی ہے. شکر ہے, تھینک یو, جزاکم اللہ بارک اللہ جی. کہ پوری دنیا کے انسان یا مذاہب کو ہم نے دلائل کے ساتھ دین حق کی دعوت دینی ہے. جی بالکل. ویری گڈ, بہت اعلیٰ, ماشاء اللہ. جی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بات کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے, قرآن پاک کی تشریف آوری نزول مبارک سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک ظاہری انتقال مبارک کے بعد جو مذاہب آئے ان سب کو دین حق اور دلائل کے ساتھ کیسے دعوت؟ جی, یاسین, سورۃ الیاسین. سورۃ الیاسین میں آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک تعالی ارشاد فرما رہا ہے. اس کا مفہوم ہے کہ زمین کے گرد چاند اور ستارے گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں, اور چاند کو نہیں اتنی جرأت کہ وہ سورج کو جا پکڑے. تو سورۃ الیاسین سے پہلے آیت نمبر 40 سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے مذاہب ہیں کسی نے یہ بات نہیں بتائی گئی, کسی مذاہب میں نہیں بتائی گئی کہ چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں. جی بالکل ٹھیک ہے. اور آج سائنس نے کتنی تحقیقات کرنے کے بعد کتنی بڑی بڑی مشینوں کے ساتھ پھر جا کے پتا چلا کہ چاند اور سورج تو گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں, زمین سٹل ہے, ثابت ہو گئی. اور آل ورلڈ کے تمام ممالک, تمام مذاہب ان سائنسدانوں پہ ایمان لے آئے. اب مان رہے ہیں کہ چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں. بالکل ماشاءاللہ سائنسدانوں کی تحقیقات بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. میں بہت خوش ہوں الحمدللہ. سائنس کے بہت بہت عجب معاملات جو سائنس نے وضاحت کی. لیکن آج سے 1450 سال پہلے ہمارے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتا دیں, ارشاد فرما دیں. تو سائنسدانوں کی بات پہ اب آل ورلڈ ایمان لا رہا ہے کہ سائنسدان صحیح کہہ رہے ہیں. اور تمام مذاہب میں جا کے دیکھا تو نہیں نا, نہیں نہ دیکھا, نہ ہم نے دیکھا. چاند پہ ہم نہیں گئے, میں نہیں گیا, ٹھیک ہے. تو سائنسدانوں پہ ایمان لے آئے نا کہ وہ بجا فرما رہے ہیں, سچ فرما رہے ہیں. کتابوں میں لکھا جا رہا ہے, کورس کی کتابوں میں, سائنس کی کتابوں میں, اخبارات میں, ہسٹری میں موجود ہے. جی سائنس بتا رہی ہے کہ چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں. اور یہی تو بات 1450 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا گیا کہ چاند گردش کر رہا ہے, سورج گردش کر رہا ہے اپنے مدار اور آپس میں ٹکرا نہیں سکتے.
قرآن پاک نے وضاحت سے بتا دیا ہے. تو میں دعوت دے رہا ہوں تمام آل ورلڈ کو، تمام مذاہب کو، تمام انسانوں کو کہ ایمان لے آؤ. مشورہ دے رہا ہوں ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص دل سے کہ ایمان لے آؤ اس قرآن پاک پہ جس میں سورۃ الیاسین ہے. اگر ایک بات یہ ہم پکڑ رہے ہیں آیت نمبر 40 کو، سورۃ الیاسین کی ایک آیت کو پکڑ رہے ہیں، تو دعوت حق دلائل کے ساتھ دے رہے ہیں کہ پورا قرآن پاک حق ہے، سچ ہے، مان جاؤ. بعد میں پچھتانا پڑے گا، جب موت آئے گی، موت کے بعد پچھتانا پڑے گا. تو میرا مشورہ مان لیں اور غور کریں، تنہائی میں بیٹھ کر میری اس بات پہ غور کریں کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے. میرا کوئی مفاد نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے آپ کے نانا جان نے جو اس روئے زمین پہ ورک کیا، محنت کی، مشقت کی، تبلیغ کی، اللہ کا حکم بتایا کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو. تو اب نبی کوئی نہیں آنا، آخری نبی آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، اب نبی کوئی نہیں آنا. تو اب کام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ذمہ ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم تبلیغ کریں، دعوت حق کا پیغام دیں. تو اسی ناطے میں نے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. شاہ جی حقیقت ہے، یہ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، جزاکم اللہ. ماشاء اللہ صوفی صاحب، آپ سے پہلے بھی کوشچننگ چلتی رہتی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس طریقے سے آپ نے اس کویشچن کو وضاحت فرمائی کہ ماشاءاللہ جو ان نون پرسن ہے، جس کی مطلب پہلی انٹرپشن ہے ہماری احادیث کے ساتھ، ہماری آیات مبارکہ کے ساتھ، اس پرسن کے لیے مطلب یہ رائے حق ہے اور یہ حقیقت ہے الحمدللہ. اس بندے کو اس چیز کو جانچنے کے لیے ایک آپ نے سائنس ٹیکنالوجی کا ریفرنس کوٹ کر دیا، اور اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلو علیہ وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفات میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں. السلام علیکم صوفی صاحب، کیسا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. جی. اور صوفی صاحب، حالات حاضرہ کے بارے میں آج آپ سے یہ ٹاپک پہ ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی. اس ٹاپک میں کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم پوری دنیا میں جو جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے لوگوں کو دین اسلام، دین حق کی دعوت دینا چاہیں تو مطلب اس کو کس طریقے سے ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں، اور مطلب دلائل کے ساتھ کس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں تاکہ ان کو ہم اچھے طریقے سے اس پہ موٹیویٹ کر سکیں اور وہ اس کو بآسانی مان لیں. لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ جی سبحان اللہ، یہ میرے دل کی بات آج آپ نے کی ہے. شکر ہے، تھینک یو، جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بارک اللہ فی. کہ پوری دنیا کے انسان یا مذاہب کو ہم نے دلائل کے ساتھ دین حق کی دعوت دینی ہے. جی بالکل. ویری گڈ، بہت اعلیٰ، ماشاء اللہ. جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بات کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، قرآن پاک کی تشریف آوری، نزول مبارک سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے، جی بالکل، اور
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک ظاہری انتقال مبارک کے بعد جو مذاہب آئے جی انہیں ان سب کو دین حق اور دلائل کے ساتھ کیسے دعوت؟ جی یاسین، سبحان اللہ، سورۃ الیاسین، ماشاء اللہ، سورۃ الیاسین میں آیت نمبر 40، آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ زمین کے گرد چاند اور ستارے گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں، اور چاند کو نہیں اتنی جرت کہ وہ سورج کو جا پکڑے۔ بے شک، تو سورۃ الیاسین سے پہلے آیت نمبر 40 سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے مذاہب ہیں کسی نے یہ بات نہیں بتائی گئی، کسی مذاہب میں نہیں بتائی گئی کہ چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے جی۔ اور آج سائنس نے کتنی تحقیقات کرنے کے بعد، کتنی بڑی بڑی مشینوں کے ساتھ پھر جا کے پتہ چلا کہ چاند اور سورج تو گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے مدار میں، زمین سٹل ہے، بالکل ثابت ہو گئی۔ اور آل ورلڈ کے تمام ممالک، تمام مذاہب ان سائنسدانوں پہ ایمان لے آئے، ان سائنسدانوں پہ ایمان لے آئے، اب مان رہے ہیں کہ چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں۔ بالکل، ماشاءاللہ سائنسدانوں کی تحقیقات بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، میں بہت خوش ہوں الحمدللہ۔ سائنس کے بہت بہت عجب معاملات جو سائنس نے وضاحت کی، لیکن آج سے 1450 سال پہلے ہمارے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتا دیں، ارشاد فرما دیں۔ تو سائنسدانوں کی بات پہ اب آل ورلڈ ایمان لا ہے کہ سائنسدان صحیح کہہ رہے ہیں، اور تمام مذاہب نے جا کے دیکھا تو نہیں نا، بالکل، نہیں نا دیکھا، نہ ہم نے دیکھا، بالکل، چاند پہ ہم نہیں گئے، بے شک، بالکل، میں نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ تو سائنسدانوں پہ ایمان لے آئے نا جی جی کہ وہ بجا فرما رہے ہیں، سچ فرما رہے ہیں، کتابوں میں لکھا جا رہا ہے، کورس کی کتابوں میں، سائنس کی کتابوں میں، اخبارات میں، ہسٹری میں موجود ہے جی، سائنس بتا رہی ہے کہ چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہی تو بات 1450 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا گیا کہ چاند گردش کر رہا ہے، سورج گردش کر رہا ہے اپنے مدار اپنے بتا اور آپس میں ٹکرا نہیں سکتے۔ نہیں ٹکا سکتے، قرآن پاک نے وضاحت سے بتا دیا۔ تو میں دعوت دے رہا ہوں تمام آل ورلڈ کو، تمام مذاہب کو، تمام انسانوں کو کہ ایمان لے آؤ، مشورہ دے رہا ہوں ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص دل سے کہ ایمان لے آؤ اس قرآن پاک پہ جس میں سورۃ الیاسین ہے۔ اگر ایک بات یہ ہم پکڑ رہے ہیں آیت نمبر 40 کو، ماشاء سورۃ اللہ، الیاسین کی ایک آیت کو پکڑ رہے ہیں، تو دعوت حق دلائل کے ساتھ دے رہے ہیں کہ پورا قرآن پاک حق ہے، سچ ہے، مان جاؤ، بعد میں پچھتانا پڑے گا، جب موت آئے گی، موت کے بعد پچھتانا پڑے گا۔ تو میرا مشورہ مان لیں اور غور کریں، تنہائی میں بیٹھ کر میری اس بات پہ غور کریں کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ بالکل، میرا کوئی مفاد نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے آپ کے نانا جان نے جو اس روئے زمین پہ ورک کیا، محنت کی، مشقت کی، تبلیغ
کی، اللہ کا حکم بتایا کہ یہ کام کرو اور یہ نہ کرو، تو اب نبی کوئی نہیں آنا، آخری نبی آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، اب نبی کوئی نہیں آنا، تو اب کام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ذمہ ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم تبلیغ کریں، دعوت حق کا پیغام دیں۔ تو اسی ناطے میں نے اپنا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے شاہ جی، حقیقت ہے یہ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو، جزاکم اللہ۔ ماشاء اللہ صوفی صاحب، آپ سے پہلے بھی کویشچننگ چلتی رہتی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس طریقے سے آپ نے اس کویشچن کو وضاحت فرمائی کہ ماشاءاللہ جو ان نون پرسن ہے، جس کی مطلب پہلی انٹرپشن ہے ہماری احادیث کے ساتھ، ہماری آیات مبارکہ کے ساتھ، اس پرسن کے لیے مطلب یہ رائے حق ہے اور یہ حقیقت ہے الحمدللہ۔ اس بندے کو اس چیز کو جانچنے کے لیے ایک آپ نے سائنس ٹیکنالوجی کا ریفرنس کوٹ کر دیا، اور اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، صلو علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ محمد سے وفاتوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوفی صاحب کیسا حال ہے آپ کا؟ خیریت؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ کلو الحمدللہ۔ ماشاءاللہ جی صوفی صاحب، پہلے تو حالات حاضرہ کو ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن ایک کویشچن میرے ذہن میں تھا، مطلب میں نے چاہا کہ آپ سے اس پہ اظہار لے لوں، آپ کی کیا کیفیت ہے، آپ اس پہ کیا مطلب بتانا چاہیں گے؟ جی جی۔ وہ سوال یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک مکمل طور پر ہی صبر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، لیکن اس میں جب طائف کا واقعہ پیش آیا سبحان اللہ، تو اس میں جو صبر کا جو بہترین پھل تھا وہ کس کو حال ملا؟ سبحان اللہ۔ دراصل تو مطلب مکمل طور پر ساری کائنات، تمام مسلمین مسلمات وہ سب کو ملا، لیکن اس کا اولین جو ہے وہ کس کو فوقیت کس کو حاصل ہوئی؟ کہ اس صبر کا پھل کس کو ملا؟ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے، حق ہے، سچ ہے، بے شک۔ تو ساری امت کو جو ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تربیت اور سب کچھ سب کو ملا، لیکن خاص طور پر جو وادی طائف میں جو ظلم و ستم وادی طائف والوں نے کیے، اہل مکہ نے جو کیے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جو وادی طائف نے جو ظلم و ستم ڈھائے اور ظلم کے پہاڑ، توبہ توبہ استغفر اللہ، تو اس کا جو بہترین پھل ملا ساری امت کو ملا، لیکن اسپیشل جو ملا نا وہ برے صغیر کو۔ ہاں جی، وہ کیسے؟ ہاں جی، کویسچن اٹھتا ہے وہ کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، حقیقت ہے جی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے تشریف لے کے گئے وادی طائف میں اسلام کی دین حق کی دعوت کے لیے، تو ادھر جو انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے اور وادی طائف والوں نے جو پتھراؤ کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو اتنے زخم جسم مبارک پر آئے کہ خون مبارک نالین مبارک تک پہنچ گیا، استغفر اللہ۔ تو انتظار میں تھے فرشتے بھی، جنات بھی، ساری کائنات حقیقت میں اس وقت انتظار میں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہلیں،
اور ایک فرشتے نے تو آگے عرض کر دی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے یہ دو پہاڑوں کو میں ایسے ملا دوں گا اور وادی طائف سینٹر میں درمیان میں غرق ہو جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ صبر کا، تحمل کا جو بہترین اعلیٰ ترین نمونہ ہمارے لیے پیش کیا، تو ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے جانتے ہیں۔ کسی دن اس ٹاپک پہ بھی میں بات کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا کون ہے، انشاءاللہ۔ لیکن ابھی اب ہماری بات ہو رہی ہے وادی طائف کے ٹاپک پہ۔ جی، تو نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی۔ تو حقیقت میں وہاں پر بہت سارے ایسے گھرانے جو مسلمان ہوئے جی، اور انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ادھر ایک بچہ پیدا ہوا مسلمانوں کے، اور اس بچے کا نام محمد بن قاسم وادی طائف میں پیدا ہوا، اور اس 17 سال کی عمر میں اسلام کا جھنڈا لے کر ہمارے سندھ تک پہنچے۔ وادی طائف سے چلے تو ہمارے سندھ تک پہنچے، تو ادھر آ کے انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو برے صغیر میں ہمارے سندھ تک محمد بن قاسم جو پیدا ہوئے وادی طائف میں، وہ اسلام کا جھنڈا لے کے آئے اور لہرایا سندھ تک۔ تو اگر ادھر نعوذ باللہ استغفر اللہ، اگر وادی طائف والے غرق ہو گئے ہوتے تو محمد بن قاسم تو وادی طائف پیدا ہونا تھا۔ آنے والی نسلیں، محمد بن قاسم، آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی۔ تو اس بات سے دیکھیں تو کڑی سے کڑی ملتی ہے، بالکل، کہ وہ یہاں تک آئے، سندھ تک آئے، ہاں جی، تو ہم تک دین اسلام آیا۔ تو اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ محمد بن قاسم نہ آتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر صبر نعوذ باللہ استغفر اللہ نہ کرتے، انہوں نے صبر کیا، ہمارے لیے کیا، ہمارے لیے کیا۔ اور میں پیغام دینا چاہوں گا پورے برے صغیر کو کہ غور کریں اور دیکھیں، اپنے اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا ہم نے حق ادا کیا؟ نہیں کیا۔ اور ہمارے محسن نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اتنی تکلیف، صبر، تحمل سب کچھ کیا، تکلیفیں برداشت کی، صبر کیا، اذیتیں برداشت کی، کن کے لیے؟ ہمارے لیے، بالکل۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں اسی دین اسلام کے ساتھ؟ ہم کیا کر رہے ہیں اس دین اسلام کا؟ ہم نے کیا حال کیا موجودہ دور میں؟ شاہ جی آپ بھی دیکھ لیں کیا حال ہے برے صغیر میں، اسے دین حق کا کیا حال ہے؟ استغفر اللہ۔ جو اپنے محسن کا نہ شکرا، وہ اللہ کا نہ شکرا۔ تو شاہ جی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصل میں جو پھل ملا وہ برے صغیر کو ملا، جس میں ہمارا پاکستان بھی شامل ہے، الحمدللہ۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، صلو علیہ وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم
دے رہے ہیں. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صوفی صاحب کیسا حال ہے آپ کا؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ کلو الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی صوفی صاحب پہلے تو حالات حاضرہ کو ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن ایک کویشچن میرے ذہن میں تھا، مطلب میں نے چاہا کہ آپ سے اس پہ اظہار لے لوں. آپ کی کیا کیفیت ہے، آپ اس پہ کیا مطلب ہمیں بتانا چاہیں گے؟ جی جی. وہ سوال یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک مکمل طور پر ہی صبر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے، لیکن اس میں جب طائف کا واقعہ پیش آیا سبحان اللہ تو اس میں جو صبر کا جو بہترین پھل تھا وہ کس کو ملا؟ سبحان اللہ. دراصل تو مطلب مکمل طور پر ساری کائنات، تمام مسلمین مسلمات اور سب کو ملا، لیکن اس کا اولین جو ہے وہ کس کو فوقیت کس کو حاصل ہوئی؟ کہ اس صبر کا پھل کس کو ملا؟ جی سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. حق ہے، سچ ہے، بے شک. تو ساری امت کو جو ملا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تربیت اور سب کچھ سب کو ملا، لیکن خاص طور پر جو وادی طائف میں جو ظلم و ستم وادی طائف والوں نے کیے، اہل مکہ نے جو کیے، استغفر اللہ، اور جو وادی طائف نے جو ظلم و ستم ڈھائے اور ظلم کے پہاڑ، توبہ توبہ استغفر اللہ. تو اس کا جو بہترین پھل ملا ساری امت کو ملا، لیکن اسپیشل جو ملا نا وہ بڑے صغیر کو. ہاں جی. وہ کیسے؟ ہاں جی کوشچن اٹھتا ہے وہ کیسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حقیقت جی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے تشریف لے کے گئے وادی طائف میں اسلام کی دین حق کی دعوت کے لیے، تو ادھر جو انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے اور وادی طائف والوں نے جو پتھراؤ کیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو اتنے زخم جسم مبارک پر آئے کہ خون مبارک نالین مبارک تک پہنچ گیا. استغفر اللہ. تو انتظار میں تھے فرشتے بھی، جنات بھی، ساری کائنات حقیقت میں اس وقت انتظار میں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک ہلیں. اور ایک فرشتے نے تو آگے عرض کر دی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے یہ دو پہاڑوں کو میں ایسے ملا دوں گا اور وادی طائف سینٹر میں درمیان میں غرق ہو جائے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرنا. صبر کا، تحمل کا جو بہترین اعلیٰ ترین نمونہ ہمارے لیے پیش کیا، تو ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے جانتے نہیں. کسی دن اس ٹاپک پہ بھی میں بات کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا کون ہے، انشاءاللہ. لیکن ابھی ہماری بات ہو رہی ہے وادی طائف کے ٹاپک پہ. جی تو نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی. تو حقیقت میں وہاں پر بہت سارے ایسے گھرانے جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ادھر ایک بچہ پیدا ہوا مسلمانوں کے گھر، اور اس بچے کا نام محمد بن قاسم وادی طائف میں پیدا ہوا، اور اس 17 سال کی عمر میں اسلام کا جھنڈا لے کر ہمارے سندھ تک پہنچے. وادی طائف سے چلے تو ہمارے سندھ تک پہنچے، تو ادھر آ کے انہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرایا.
تو بر صغیر میں ہمارے سندھ تک محمد بن قاسم جو پیدا ہوئے وادی طائف میں، وہ اسلام کا جھنڈا لے کے آئے اور لہرایا سندھ تک. تو اگر ادھر نعوذ باللہ استغفر اللہ اگر وادی طائف والے غرق ہو گئے ہوتے تو محمد بن قاسم تو وادی طائف پیدا ہونا تھا. آنے والی نسلیں محمد بن قاسم، آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں. تو اس بات سے دیکھیں تو کڑی سے کڑی ملتی ہے بالکل کہ وہ یہاں تک آئے، سندھ تک آئے. ہاں جی. تو ہم تک دین اسلام آیا. تو اگر نعوذ باللہ استغفر اللہ محمد بن قاسم نہ آتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر صبر نعوذ باللہ استغفر اللہ نہ کرتے، انہوں نے صبر کیا ہمارے لیے کیا، ہمارے لیے کیا. اور میں پیغام دینا چاہوں گا پورے بر صغیر کو کہ غور کریں اور دیکھیں، اپنے اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا ہم نے حق ادا کیا؟ نہیں کیا. اور ہمارے محسن نبیوں کے سردار، نبیوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اتنی تکلیف، صبر، تحمل سب کچھ کیا، تکلیفیں برداشت کی، صبر کیا، اذیتیں برداشت کی. کن کے لیے؟ ہمارے لیے. بالکل. اور ہم کیا کر رہے ہیں اسی دین اسلام کے ساتھ؟ ہم کیا کر رہے ہیں اس دین اسلام کا؟ ہم نے کیا حال کیا موجودہ دور میں؟ شاہ جی آپ بھی دیکھ لیں کیا حال ہے بر صغیر میں، اسے دین حق کا کیا حال ہے. استغفر اللہ. جو اپنے موسم کا نہ شکرا وہ اللہ کا نہ شکرا. تو شاہ جی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اصل میں جو پھل ملا وہ بر صغیر کو ملا، جس میں ہمارا پاکستان بھی شامل ہے. الحمدللہ. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلو علیہ وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوہو قلم تیرے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید شفقت حسین شاہ صاحب، بسم اللہ، موسٹ ویلکم. آپ تشریف لے کے آئے، حقیقت تہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کا. شفیع صاحب آپ کی مہربانی، آپ نے خدمت کا موقع دیا اور مجھے اپنے پاس ملاقات کے لیے شرف بخشا. پہلے تو آپ بتائیں آپ کی طبیعت کے معاملات کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ سے سب خیریت ہے؟ ہاں جی الحمدللہ، شکر اللہ کا کرم. آپ سنائیں. اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. جی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ میں نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے، تو بسم اللہ. جی شفیع صاحب، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کافی چیزیں مطلب ذہن میں چل رہی تھیں، لیکن ایک سوال جو کہ متعدد دفعہ سوچا کہ آپ سے کروں، لیکن اس کے لیے وقت کی کیفیت کے مطابق آج آپ نے ملاقات کا موقع دیا تو میں نے سوچا کہ آپ سے وہ کویشچن کر ہی لیا جائے. جی بسم اللہ. تو سب سے کویشچن یہ تھا کہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، ان کے حیات مبارکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مطلب معاملہ جو تھے، انہوں نے کب فیل کیا کہ ہمیں ایک کافی بھاری قسم کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، یا ایسی بھی کیفیت کوئی فیل ہوئی؟ اس کے بارے میں آپ کچھ اصلاح فرما سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ. شاہ جی حقیقت میں آپ نے جو کویشچن پوچھا بہت اعلیٰ، بہت بہتر. تو
ویری فائن. حقیقت ہے, بہت اچھا سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نقصان ہوا وہ کون سا نقصان اور کب ہوا, یہی کوشچن ہے. میں نے جان بوجھ کے رپیٹ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بات کروں گا کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ دائرہ اسلام میں تشریف لے کے آئے, اسلام قبول کیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, دوسرے صحابہ کرام مکے سے جب ہجرت ہوئی تو مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے. تو اس وقت جوگ در جوگ اہل عرب ایمان لے کے آئے. تو اس وقت بہت سارے ایسے صحابہ کرام بھی جو سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے, اور بہت سارے ایسے صحابہ کرام کے جو 6 ماہ بعد, اور بہت سارے ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مہینے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں, اور بہت سارے ایسے صحابہ کرام کے جو جمعے والے دن حاضر ہوتے ہیں, اور دیدار سبحان اللہ دیدار مبارک میسر آتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, کلام مبارک, آواز مبارک, صحبت مبارک, معجزات, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کے آتے, روزمرہ کے معاملات میں رہنمائی ہوتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے, اور تجارت کے ٹاپک پہ, گھریلو معاملات پہ, دینی ٹاپک پہ, جسمانی ٹاپک پہ, اور روحانی معاملات, ہر معاملات میں نا رہنمائی ہو رہی تھی. اور وقت گزرتا گیا اور اہل عرب جوگ در جوگ مسلمان ہوتے گئے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام دین حق مکمل ہو گیا, تو کچھ صحابہ کرام کو تو پتہ چل گیا تھا کہ اب ظاہری جدائی کا وقت قریب آ رہا ہے. اللہ اکبر. تو وحی کا سلسلہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو رہنمائی ہو رہی تھی اور جو دیدار میسر آ رہا تھا, جو صحبت مل رہی تھی, یہ تمام معاملات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال انتقال ہوا, یہی وہ سب سے بڑا صحابہ کرام کا نقصان ہوا. یہی وہ نقصان ہے کہ وحی کا آنا بند ہو گیا, روایات حدیث مبارکہ کا وہ بند ہو گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار وہ بھی ظاہری دیدار مبارک, صحبت مبارک, معجزات سب رک گیا. تو یہی وہ سب سے بڑا نقصان ہے صحابہ کرام کا, جو اس دور میں انہیں برداشت کرنا پڑا, اہل بیت کو بھی برداشت کرنا پڑا صبر و تحمل کے ساتھ. یہ بہت بڑا, جتنا بھی اس کی وضاحت کی جائے کم ہے کہ جتنا بڑا یہ نقصان ہوا. حقیقت بات ہے. یہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دل مبارک سے کو پوچھے, حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دل سے کو پوچھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے کو پوچھے, یہ کتنا بڑا نقصان. ویسے ہی حق بات ہے. توبہ میری یا اللہ, استغفر اللہ. ہم ناچیز, گنہگار, خطا کار
ہمارا کوئی عزیز جس سے ہم پیار کرتے ہوں، جس کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہوں بالکل اور سب کچھ کیا ہو، اگر اس کی ظاہری جدائی ہمیں جب ملتی ہے تو کیا بیتتی ہے؟ بے شک ماں ہے، والد ہے، نانی نانا، دادی دادا، پیر و مرشد، استاد محترم، استغفر اللہ استغفر اللہ، خودی کو کر بلند کرو کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین صلو علیہ وآلہ